ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں کالی نام کی ایک کوی رہتی تھی جو کہ بہت ہی زیادہ چالاک اور ہوشیار تھی۔ اس کو جنگل کے پرندے بالکل بھی پسند نہ تھے۔ وہ چھوٹے پرندوں کے ساتھ بہت برا برتاؤ کرتی تھی۔ اس کا پتی جس کا نام کالو تھا، اس نے اسے بہت دفعہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا نہ کیا کرو، مگر کالی بہت ہی زیادہ ضدی تھی۔ وہ اپنی من مانی کرتی تھی، اس کی کسی بات کو بھی ماننے میں شرمندگی محسوس کرتی تھی۔ کالی کا ایک بچہ تھا جس کا نام چھوٹو تھا۔ وہ اپنی ماں سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا، مگر اس کی ماں اس کا بالکل بھی خیال نہ رکھتی تھی۔ ماں 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 میری بات تو سنیں، مجھے بہت ہی زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ میں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ ماں پاپا بھی پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ ماں مجھے بہت ہی بھوک لگی ہے۔ ماں آپ میری بات کیوں نہیں سن رہی؟ چپ کر جاؤ، اب میرے کان پھاڑو گے کیا؟ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں سوئی ہوئی ہوں؟ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو کسی اور پرندے کا جا کر کھانا کھاؤ، اور اگر آپ مجھے ڈسٹرب کیا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چھوٹو اپنی ماں سے اتنی ڈانٹ کھانے کے بعد وہاں سے چلا گیا اور کالی دوبارہ سو گئی۔ کالی سارا دن سوئی رہتی۔ وہ کوئی بھی کام نہ کرتی اور نہ ہی اپنے بیٹے کا خیال رکھتی تھی۔ کالو اس سے بہت ہی تنگ تھا۔ کالو باہر گیا ہوا تھا تو راستے میں اس نے اپنے بیٹے چھوٹو کو دیکھا۔ چھوٹو بیٹا، تم یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ یہ تو بہت ہی خوفناک جگہ ہے۔ یہاں پر تو بہت سے شکاری پرندے رہتے ہیں جو چھوٹے پرندوں کا شکار کرتے ہیں۔ تم اکیلے یہاں کیا کر رہے ہو؟ پاپا پاپا مجھے بہت ہی بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا اور اب رات ہو گئی ہے۔ آپ بھی پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ میں نے ماں سے بہت بار بولا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مگر انہوں نے میری ایک بھی نہ سنی اور مجھے ڈانٹ دیا اور بولی کہ کسی پرندے کا کھانا چوری کر کے کھا لو۔ پاپا پاپا چوری کرنا تو بہت ہی بری بات ہے نا، پھر ماں نے مجھ سے چوری کا کیوں بولا؟ ہاں بیٹا، چوری کرنا بہت ہی بری بات ہے۔ تم میرے ساتھ گھر چلو۔ اور پھر چھوٹا اور کالو گھر واپس آ گئے۔ کالی، تمہیں ذرا بھی خیال نہیں ہے اپنے بیٹے کا؟ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ مجھے جنگل کے کتنے خوفناک حصے میں ملا ہے؟ شکر کرو کہ میں نے اسے وہاں دیکھ لیا تھا، ورنہ آج میں اپنے بیٹے کو کھو دیتا۔ تم سے ایک چھوٹو نہیں سنبھالا جاتا۔ آخر تم سارا دن کرتی کیا رہتی ہو؟ تمہارے کہنے پہ میں نے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا کہ تم سے اتنے کام نہیں ہوتے۔ تم اکیلے رہنا چاہتی ہو۔ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور تم سے میرا ایک بیٹا نہیں سنبھالا جاتا۔ میں اتنی محنت اپنے گھر والوں کے لیے کرتا ہوں کہ تم لوگ خوش رہو۔ آئے ہائے، ایسا بھی کیا ہو گیا ہے آپ کو جو آپ اتنا شور کر رہے ہو؟ آپ نے میرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ اگر میں آپ کے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو آپ کا فرض تھا کہ مجھے ان سے علیحدہ گھر لے کے دیں، اور میں ان کی نوکرانی نہ تھی کہ انہیں سب کام کر کے دوں۔ آپ مجھ پر یوں روز روز احسان نہ جتایا کریں۔ اور یہ تو چھوٹو کی غلطی ہے کہ وہ مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ اگر میری آنکھ لگ گئی تھی تو اسے اکیلے باہر نہیں جانا چاہیے تھا۔ کالی، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ تمہیں کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ تم اپنی اس ضد کی وجہ سے ایک دن نقصان اٹھاؤ گی، اور پھر پچھتانے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ چھوٹو اپنے ماں باپ کی لڑائی دیکھ کر چپ ہو گیا۔ وہ چپ چاپ انہیں سن رہا تھا۔ وہ بہت ہی اداس تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی روز روز کی لڑائی سے بہت تنگ آ گیا تھا۔ اگلے دن چھوٹو بنا کسی کو بتائے باہر آ گیا۔ راستے میں اسے عقاب ملا۔ عقاب اس جنگل کا سب سے زیادہ ہوشیار اور چالاک پرندہ تھا۔ وہ چھوٹے پرندوں کا شکار کیا کرتا تھا۔ کافی دنوں سے اسے کوئی پرندہ شکار کے لیے نہ ملا تھا۔ اس نے چھوٹو کو دیکھا۔ وہ اس کے پاس گیا۔ چھوٹو، تم یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو، اور تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ چھوٹو ابھی بہت ہی چھوٹا تھا، وہ نہ سمجھ تھا۔ اس نے اپنے گھر کی ساری بات عقاب کو بتا دی۔ میرے ماں باپ ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔ وہ مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتے۔ میں اس دنیا میں بالکل ہی اکیلا ہوں۔ مجھ سے کوئی بھی پیار نہیں کرتا۔ میری ماں مجھ سے بہت ہی نفرت کرتی ہے۔ میرے دوستوں کی ماں ان کا اتنا خیال رکھتی ہیں، ان سے پیار کرتی ہیں، مگر میری ماں مجھ سے نفرت کرتی ہیں۔ عقاب نے چھوٹو کی ساری باتیں بہت ہی دھیان سے سنی، اور اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ وہ سمجھ گیا چھوٹو ابھی بہت ہی چھوٹا ہے اور نہ سمجھ بھی،
اور وہ اپنے گھر والوں سے پریشان بھی ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ چھوٹو کا فائدہ اٹھایا جائے۔ اس نے چھوٹو کو اپنا شکار نہ بنایا اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے آیا۔ کالی کالی اٹھو، چھوٹو کہاں ہے؟ کیا ہو گیا ہے جی؟ کہیں نہیں، یہیں کہیں ہوگا، مجھے وہ کون سا بتا کر جاتا ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ہی گھومنے گیا ہوگا، اور اس نے جانا ہی کہاں ہے، جلدی کھیل کر واپس آ جائے گا۔ کالو پریشان ہو گیا، لیکن پھر اس نے سوچا شاید کالی ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی ہوگا اور کچھ دیر میں کھیل کر واپس آ جائے گا۔ عقاب نے چھوٹو کو کھانا دیا۔ چھوٹو، تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم کوئی کام کرو اور یوں جس طرح تمہارے ماں باپ تمہیں تانے دیتے ہیں نہ دیں؟ کام؟ کام بھائی، کون سا کام اور کیسا کام؟ میں تو ابھی بہت ہی چھوٹا ہوں، میں کوئی بھی کام کیسے کر سکتا ہوں، اور مجھے تو کوئی کام کرنا بھی نہیں آتا۔ چھوٹو، اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہیں ایک کام بتاؤں، مگر وعدہ کرو تم انکار نہیں کرو گے اور وہ کام کرو گے۔ اس سے سارے جنگل کے پرندے تم سے ڈریں گے، تمہارا روب ہوگا، کوئی بھی پرندہ تم سے نہیں لڑے گا، سبھی تم سے ڈر کے رہیں گے۔ کام بھائی، ایسا کون سا کام ہے؟ اور پھر عقاب نے اسے کام بتایا۔ نہیں نہیں عقاب بھائی، میں ایسا کام نہیں کر سکتا، یہ تو بہت ہی غلط بات ہے، میں کسی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ چھوٹو ایک اچھا پرندہ تھا، وہ کسی کے ساتھ بھی غلط کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ چھوٹو عقاب کو انکار کر کے وہاں سے چلا گیا۔ عقاب بہت ہی زیادہ چالاک پرندہ تھا، وہ جانتا تھا کہ چھوٹو نادان پرندہ ہے اور گھر والے اسے بالکل بھی پیار نہیں کرتے، وہ لوٹ کر تو میرے پاس ہی آئے گا۔ رات ہو گئی، چھوٹو کی ماں اور باپ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ چھوٹو بہت ہی تھکا ہوا تھا، وہ آتے ہی سو گیا۔ تم کیسی ماں ہو؟ تمہارا بیٹا سارا دن باہر رہا ہے، پتہ نہیں کہاں تھا، سارا دن تم نے پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ وہ کہاں گیا تھا۔ آ گیا ہے نا گھر میں، بس ٹھیک ہے، اور مجھ کو اب تنگ نہ کرے، اور مجھے اب سونا ہے۔ آپ کی یہ باتیں مجھے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگتی، مجھ سے ہر وقت کی چوکیداری نہیں ہوتی، اب ہر وقت تو میں چھوٹو کی جاسوسی نہیں کر سکتی۔ کالی اور کالو دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ چھوٹو چپ چاپ اپنے ماں باپ کی لڑائی سن رہا تھا، وہ اپنے ماں باپ کی روز روز کی لڑائی سے تنگ آ گیا تھا۔ اور پھر اگلے دن چھوٹو دوبارہ عقاب کے پاس چلا گیا۔ عقاب چھوٹو کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا۔ میں جانتا تھا چھوٹو تم دوبارہ میرے پاس آؤ گے، کیا تمہیں میرا بتایا ہوا کام پسند ہے؟ اگر تمہاری ہاں ہے تو آج سے ہی ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے عقاب، جیسا آپ کہیں۔ عقاب نے چھوٹو کی نادانی کا فائدہ اٹھایا۔ بچاؤ بچاؤ، مجھے کوئی ہے کیا یہاں پر؟ مجھے بہت ہی چوٹ لگی ہے۔ سونی چڑیا کہیں جا رہی تھی، اس نے یوں چھوٹو کو زخمی دیکھا تو اس کی مدد کرنے لگی، مگر وہاں پر فوراً عقاب آ گیا اور اسے زخمی کر دیا اور اس کا شکار کر لیا اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھونسلے میں لے آیا۔ عقاب کا آج کا کھانا ہو گیا تھا، چھوٹو واپس اپنے گھر آ گیا اور آتے ہی وہ سو گیا۔ اگلے دن وہ پھر عقاب کے پاس گیا۔ بچاؤ بچاؤ، مجھے کوئی یہاں پر ہے، میری مدد کرو۔ ٹون اپنا کھانا ڈھونڈنے جا رہی تھی، اس نے راستے میں چھوٹو کو یوں آوازیں لگاتے دیکھا تو اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا چھوٹو بیٹا؟ اتنے میں فوراً ہی عقاب آ گیا اور اس کو زخمی کر دیا اور اسے اپنے گھونسلے میں لے آیا۔ تیسرے دن پھر ویسا ہی ہوا، چھوٹو نے پھر ویسے ہی آوازیں لگائیں۔ گلابو نے چھوٹو کو یوں دیکھا، لیکن گلابو چالاک پرندہ تھی، اس نے عقاب کو بھی دیکھ لیا۔ وہ چھوٹو کے پاس نہ گئی، وہ جنگل گئے اور اس نے سبھی پرندوں کو بتایا کہ کالی اور اس کا بیٹا چھوٹو عقاب کے ساتھ مل گئے ہیں۔ ہمارے جنگل سے جتنے بھی پرندے غائب ہوئے ہیں وہ کالی اور اس کے بیٹے نے عقاب کو شکار کروائے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے جنگل سے کافی پرندے غائب ہوئے ہیں، میں آج خود یہ دیکھ کر آ رہی ہوں۔ جنگل کے پرندوں کو کالی اور اس کے خاندان پر بہت غصہ آیا، وہ ان کے گھر گئے اور کالی اور کالو کو مار دیا۔ جب انہوں نے چھوٹو کو دیکھا تو اسے بھی جان سے مار دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ لوگ خود ہی اس کا سبق کمنٹ میں بتائیں۔